الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے 8 سال بعد ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ ایک منزل پر جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ نماز کے وقت مؤذن نے اذان کہی۔ قریب کے گاؤں میں سے کافروں کے لڑکے جو لشکر کا تماشا دیکھنے آئے تھے، دلی ارادت اور لڑکپن کی حماقت سے اذان کی نقلیں اتارنے اور شور مچانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمی بھیجے کہ ان سب کو پکڑ کے لاؤ۔ انہوں نے سب کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، سب میں سے زیادہ کون چلا رہا تھا؟ سب نے ایک لڑکے کی طرف جو ابو محذورہ کہتے تھے اشارہ کر کے کہا کہ یہ تھے۔ لڑکوں نے بات واقعی کہی تھی۔ آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو محذورہ کو ٹھہرا لیا اور کہا کہ کھڑے ہو کر اسی طرح اذان پکارو جس طرح نقلیں اتار رہے تھے۔ ابو محذورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنا اور اذان کہنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر ناچاری کو ٹھہرے ہوئے اور کہا کہ یا حضرت مجھے تو یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، اللہ اکبر، تو ابو محذورہ نے خوب پکار کے بلند آواز سے کہا، کیونکہ عرب کے کافر اگرچہ بہت سے بت پرست وغیرہ کی پرستش کرتے تھے، مگر خدائے تعالیٰ کو سب کا افضل اور سب سے بڑا جانتے تھے۔ مگر جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو ابو محذورہ نے بہت پست آواز میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے کہہ دیا، کیونکہ یہ بات ان کے اعتقاد کے خلاف تھی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکا کر فرمایا کہ بلند آواز میں کہو۔ مجبوراً بلند آواز میں کہنا پڑا۔ اسی طرح اشہدنا محمد رسول اللہ کو آہستہ سے کہنے لگے، اس لیے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مخالف اور دشمن مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈانٹا تو انہوں نے اس کو بھی جبراً قہراً بلند آواز میں کہا اور آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق اذان تمام کی۔ اس اذان کی کچھ ایسی برکت ہوئی کہ ان کے دل میں ایمان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائیں فرمائیں اور اس کا ایسا مبارک اثر ہوا کہ پورا ایمان نصیب ہو گیا اور جو کچھ کراہیت اور برائی اسلام کی طرف سے دل میں تھی سب کا نور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چاندی ان کو عطا فرمائی اور ان کو مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر موافق مکہ میں جا کر تمام عمر اذان کہتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا برکت ہے اذان کی اور کیا پاک اور متبرک اثر تھا۔ صحابہ یہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے پاک میں